الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے غمخواری اور مستقل فکر مند رہنا متعدد روایات میں اور صحابہ کرام کے تعامل سے، ان کی روایتوں سے ثابت ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جسے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ نہ ملے، جس کے لیے اللہ کی رحمتوں تک پہنچنا آسان نہ ہو. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرما دی تاکہ تم اس میں اپنے آپ کو مشقت اور انتہائی سختی میں ڈال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر چوکیدار یا وہ نگران نہیں ہیں کہ آپ ان میں سے، یعنی اپنی امت میں سے ایک ایک فرد کو مجبور کریں کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے دور ہو جائے اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں آگے بڑھے. باقی جہاں تک رہ گئی جو لوگ یہ کچھ کر لیتے ہیں، باقی بات یہ کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبری کو سرے سے قبول کرتے ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں ہر حالت میں تباہ ہونا ہے، جہنم جانا ہے، تو اس کے لیے آپ فکر مند نہ رہیں. الا من تولا وکفر، مگر جو لوگ منکر ہوتا ہے، روگردان ہوتا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے کہ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت اس کو گرفت کر لیں گے، عذاب دیں گے، مصیبتوں میں ڈالیں گے. اصل میں اگر دیکھا جائے کتنی آسانی کے ساتھ ایک ادارہ اپنے لیے ملازمین کو جذب کر لیتا ہے، شرائط پورا کرنے پر ان کو کام لیتا ہے، کام کے عوض ان کو تنخواہ اور انواع و اقسام کی سہولتیں دے دیتا ہے. اللہ رب العزت کا معاملہ یہ دیکھ لیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو اپنی مرضی اور اپنے پسند اور اپنی ثوابدید اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پیدا فرمائی. جیسا چاہا ویسے پیدا کیا، یعنی ایسا نہیں جیسا انسان نے چاہا اللہ نے وہی کیا. اللہ رب العزت نے جیسا چاہا ویسا ہی اسے پیدا کیا. قد قامت کیا ہو، اعضاء و جوارح کیا ہوں، نقوش کیا ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. رنگت کیسا ہو، اللہ کا فیصلہ. زبان کیسا ہو، اللہ کا فیصلہ. یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت نے فرمائے. اپنی حکمت سے ایک روح
اللہ رب العزت نے اس کی جسم اور باڈی کے ساتھ منسلک فرما دی کہ اس کرنٹ کی برکت سے انسان کی زندگی میں ایک حرکت پیدا ہو گئی اور انسان کی زندگی کے اندر انواع و اقسام کی مشینیں کام کرنے لگی. آنکھوں نے کام شروع کیا، کانوں نے کام شروع کیا، زبان نے کام شروع کیا، اور دل اور گردوں نے کام شروع کیے، اور انسان کے ذہنی صلاحیتوں کے لیے میدان کھل گئے، اور انسان از خود ایک ایسے ایجادات کا سبب بن گیا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ انسان نے کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ بھی انسان کا نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کی ایک مشین ہے. انسان بھی بذات خود اللہ رب العزت کی ایک مشین ہے. انسان کے لیے یہاں نیک یا بد رہنا صرف ایک فیصلہ ہے جو اسے آباد یا برباد کر لیتا ہے. ایک فیصلہ، اللہ کی مرضی پر چلنا یا اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف چلنا، یہی فیصلہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اللہ کی اطاعت یا اپنی مرضی اور پسند کے مطابق نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی نافرمانی. تو ان اختیارات کی غلط استعمال سے انسان سے حساب و کتاب ہوگا. جس طرح ایک ملازم کے لیے میں نے عرض کی مثال کہ بھئی آپ کا یہ مکان، یہ آپ کے خوراک، یہ آپ کے سواری، یہ آپ کے اخراجات، یہ آپ کا تنخواہ وغیرہ، آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب انسان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ آپ کو پیدا کیا گیا لیعبدون، تک میری عبادت کی جائے. جن و انسان کو پیدا فرمایا اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، اور پھر ان کے لیے انتظام فرما دی. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. زمین بچھا دی، آسمان سے پانی اتار دی، اور وانزل من السماء ماء فاخرج به، پھر اسی پانی کے ذریعے سے، طاقت سے، زمین اور پانی کے ذریعے سے آپ کے لیے انواع و اقسام کی خوراکیات پیدا فرمائی. الثمرات اخرج به من الثمرات، زمین کے فصل اور پیداوار. اب زمین کا جو فصل آتا ہے یہ پھر کس کے کاتے میں جاتا ہے، کس کے پیٹ میں جاتا ہے، کس کا لقمہ تر اور لقمہ چرب بن جاتا ہے؟ یہ دوبارہ وہی انسان. پورے روئی زمین پر جا کر دیکھ لو، مسلمان کی روزی بھی زمین سے آتا ہے، اور ہندو کی روزی بھی یہیں سے آتی ہے، عیسائی کی روزی بھی یہیں سے آتی ہے. یہی زمین کے پیداوار کے انواع و اقسام کے فروٹ اور میوجات ہوں، یا انواع و اقسام کی ترکاریاں ہوں، یا انواع و اقسام کے گندم، گیہوں اور جو وغیرہ اور چاول فلان فلان، کس کس کی بات کریں، کس کس کا نام. رزقا لکم، یہ سب تمہاری روزی ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے کھاؤ پیو، خوشحال رہو، تندرست اور توانا رہو. کیونکہ عجیب غریب قسم کے اللہ رب العزت نے ماحول دی ہے کہ اس ماحول کی ہوا کے ذریعے سے بھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے، پانی کے ذریعے سے بھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے. لیکن جو خوراکی اسباب و عوامل اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے ہیں، وہ اسباب و عوامل آپ کے غذا بھی ہیں اور آپ کے دوا بھی ہیں. ان کے کھانے پینے سے خود بخود آپ کے علاج معالجہ ہوں گے. فروٹ سے، ام سے ایک فائدہ، کھجور سے ایک فائدہ، انگور سے ایک فائدہ، تفقع، خوش خوراکی بھی ہوگی، اور جسمانی طاقت بھی آئے گی، اور انواع و اقسام کی جو بیماریاں وہ ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. اب اتنے باوجود، اس سب کے باوجود جب انسان کیا کرے، الا من تولی وکفر، اللہ کی فرمودات سے روگردان ہو جائے، ان کو خاطر میں نہ لائے، حی علی الصلاۃ کو کوئی اہمیت نہ دے، اللہ کے کلام کو کوئی اہمیت نہ دے. جس طرح آج کا مسلمان ہے، شادیوں کی خرافات میں دیکھیں کتنی بے پردگی، کتنی بھی گئے گزرے غیر مناسب قسم کے حرکات اور باتیں وغیرہ، ڈانس اور جو بھی اللہ کی نافرمانیاں
آخری لمحے میں قرآن کریم کے سائے کے نیچے آ کر کے دلہن یا دلہا کو گزارنا، یہ ہو گئی ہماری دینداری۔ یہ بھی ایک قسم کے نظر انداز کرنا ہے اللہ کی باتوں کو۔ تولا کا معنی روگردانی، روگردانی کا معنی خاطر میں نہیں لانا، نظر انداز کر دینا، اور نظر انداز کرنے کے بعد وکفر، کفر اختیار کرنا، پھر یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ یعذبہ اللہ، پھر اللہ بھی اس کو پکڑ لیں گے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ، پھر اللہ رب العزت ان کو بھی ایک سخت ترین، بدترین اور بہت بڑے عذاب سے دوچار کر لیں گے، اور ان کے لیے پھر تباہی ہوگی، اور وہ تباہی جہاں ہوگی اس کی پھر کوئی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی کو ہمیشہ نفع اور نقصان کی جب بات آ جائے، نفع اور نقصان کی جب ہمیں سوچ مل جائے، تو یاد رکھیے وہ نقصان کبھی ناقابل مداوع ہے، اس نقصان کا کبھی کوئی کسی بھی قسم کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو آخرت سے متعلق ہو۔ جس طرح ہم اپنی دنیاوی نقصانات سے متعلق فکرمند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر آخرت سے متعلق ہماری سوچ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانی چاہیے۔ تو بہرحال آج کے ہماری یہ لمحات یہی مکمل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ان لمحات کو ہماری نیکیوں میں حساب فرمائے، اور ہمارے رفع درجات کے سبب بن جائیں، آخرت میں ہمارے اگلے زندگی میں ہمارے کام آئیں، ہمارے والدین، اولاد، اساتذہ، متعلقین، احباب اور دوستوں کے کام آ جائیں۔ اللہ کرے کہ ان چند باتوں سے امت مسلمہ کو بھی فائدہ ملے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد